السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر قدوری کا باب زکوٰۃ الخیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم بکریوں کا نصاب تک پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے گھوڑے کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ تو پہلے ہم ایک ایک کر کے مسئلہ سمجھ لیں گے اور اینڈ پہ پھر ہم مکمل جو ہے نا اس کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں سبق کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ الخیلی، یہ باب ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ اذا کانت الخیل، جب گھوڑے، صائمۃ ذکوراً، جب گھوڑے جو جنگل میں چرتے ہیں، ذکوراً چاہے وہ نر ہیں، او اناسا یا مادہ ہے، وحال علیہ الحول، اور اس کے اوپر ایک سال بھی گزر گیا ہے، فصاحبها، تو اس کا جو مالک ہے، بالخیار، اس کو اختیار ہے، ان شاء، اگر چاہے، اعطا، تو دے دے، من کل فرس، ہر گھوڑے کی طرف سے، دیناراً، ایک دینار، و ان شاء، اگر چاہے، قومہا، تو اس کی قیمت لگا لے، فاعطا، اور دے، من کل، سب کی طرف سے، مئتی درہمن، 200 درہم، خمسۃ دراہم، 200 درہم میں سے 5 درہم، ولیس فی ذکورہا، اور نہیں ہے، یعنی کہ 200 درہم میں سے جب اس کو 5 درہم اس میں سے دے گا، اور نہیں ہے گھوڑے میں، منفردتن، جو تنہا ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وقالا، ابو یوسف اور محمد فرماتے ہیں، لا زکوٰۃ فی الخیل، گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، ولا شیء فی البغال، اور نہیں ہے کوئی چیز خچر میں، یعنی خچر میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، والحمیر، اور گدھے میں بھی نہیں ہے، الا مگر ان تکون للتجارہ، اگر وہ ہو تجارت کے لیے۔ تو یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یہ اب ہو گیا ترجمہ، تو ابھی الحمدللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مسئلہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر گھوڑے کا جو زکوٰۃ ہے اس کے بیان میں، کہ وہ گھوڑے جن کا گزارا چارہ جو بھی ہوتا ہے نا، وہ چارہ کٹی پر ہے اور تجارت کے لیے ہے، تو ایسے گھوڑے پر بالاتفاق زکوٰۃ جو ہے نا وہ واجب ہے۔ دوسرے نمبر والے وہ گھوڑے ہیں جن کا گزارا چرنے پر ہوتا ہے اور سواری بوجھ وغیرہ کے لیے یا جہاد وغیرہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر تو بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر والے وہ گھوڑے جن کا گزارا چرنے پر ہے، دودھ اور نسل کے لیے پالے ہوئے ہیں، اور مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے ہیں، تو ایسے گھوڑوں کے بارے میں نا علماء کا جو ہے وہ وضاحت اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، مالک کو اختیار ہے، چاہے تو ہر ایک گھوڑے کی طرف سے جو ہے نا 1 دینار دے دے سالانہ، یا پھر قیمت لگا لے اور 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے دے، اور صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اس عبارت کا مسئلہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے والے عبارت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پہلے۔ ولیس فی الفصلان، اور نہیں ہے فصلان، یعنی کہ والعجاجل، اور نہیں ہے اونٹ، بکری اور گائے کے بچوں میں، زکوٰۃً زکوٰۃ، ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، و محمد، اور امام محمد کے نزدیک، یعنی کہ طرفین کے نزدیک، الا سوائے یہ کہ ان یکون معہا کباراً، ان کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے ساتھ بڑے بچے بھی ہیں۔ وقال ابو یوسف فرماتے ہیں، تجب فیہا واحدۃ منہا، ان میں سے ایک کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ، گائے اور بکری کے 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں نا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ان کے ساتھ بڑے بچے بھی ہوں، یعنی 1 سال یا 1 سال سے زیادہ کے، تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور باقی جو بچے ہیں نا وہ ان کے تابع ہو جائیں گے، اور اس طرح ملا کر جو ہے نا، البتہ وہ زکوٰۃ میں تو نہیں لیے جائیں گے، بلکہ زکوٰۃ میں وہی پوری بکری یا اس کی قیمت لے لی جائے گی جو چھوٹے بچے نصاب کی تکمیل کے ذریعے جو ہے نا پورا کر دیتے ہیں۔ اور امام جو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکری کے 40ویں حصے میں سے ایک بچہ بطور زکوٰۃ واجب ہوگا، یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ومن وجب علیہ مسنن، اور جس کے اوپر مسن واجب ہو، یعنی جس کے اوپر 2 سال والا بچہ واجب تھا اور اس کے پاس وہ 2 سال والا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ومن وجب علی مسن، جس کے اوپر مسن واجب ہے، فلم یوجد اخذا، اور نہیں پاتا اس کی زکوٰۃ میں، جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ مسن نہیں پاتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو دیکھیں مسئلہ عبارت کے اندر ہی مسئلہ واضح ہے۔ ومن وجب علیہ مسن، جس کے اوپر مسن واجب ہے، فلم یوجد،
وہ نہیں پاتا، اخذ المصدق مصدق جو ہے نا وہ نہیں پا رہا، اس سے اعلیٰ قسم کے پا رہا ہے، اعلیٰ منہا اس سے اعلیٰ ہے، ورد الفضل اور جو افضل ہے نا وہ اس کو لٹا دے گا، او اخذا یا لے لے گا، اس جو افضل جو ہے وہ لے لے گا یا اس کے درمیان والا لے لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ اور جائز ہے قیمتوں کا دینا زکوٰۃ میں، یعنی اگر کسی کے پاس جانور نہیں ہے اور وہ اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے، قیمت لگا کے اتنے پیسے دے دیتے ہیں تو یہ بھی چیز جائز ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ اور نہیں ہے کام کاج کرنے والے اور بوجھ اٹھانے والے اور والعلوفہ گھر پر چارہ لانے والے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ، یعنی جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے کام میں آتے رہتے ہیں جانور، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا یأخذ المصدق خیار المال اور نہیں لے گا جو مصدق ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا بہترین مال، اور نہ لے گا رذیل مال، بلکہ لے گا یأخذ الوسط درمیانہ مال، یعنی کہ جب زکوٰۃ لینے والا آئے گا تو وہ بہت زیادہ جو اعلیٰ قسم کا وہ بھی نہیں لے گا، بہت زیادہ جو لو والا مال ہے وہ بھی نہیں لے گا، بلکہ درمیان والا جو مال ہے یعنی درمیانی قسم کا وہ جو ہے نا لے لے گا۔ ومن کان لہ نصاب اور جس شخص کے پاس ایک نصاب ہو، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسہ پھر فائدہ حاصل ہو گیا درمیان میں اسی جنس کے مال میں سے، تو ضم الی مالہ اس کو مال کے ساتھ ملا لیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی فرض کرے ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک قسم کا جو تھا نا وہ مال تھا، اور پھر اس نے نا سال کے درمیان میں اسی جو اس کے پاس قسم کا مال تھا نا اسی طرح کا دوبارہ جو ہے نا کاروبار میں تھوڑا سا حصہ ڈال کے وقفہ مطلب زیادہ کر لیا، اضافہ کر لیا، پھر اس کو اس سے بڑا فائدہ ہوا تو یہ دونوں مال مکس کر کے زکوٰۃ میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ والصائم اللتی اور صائمہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ صائمہ وہ جانور ہوتے ہیں تکتفی بالرعی فی اکثر الحول جن کا اکثر سال باہر چرنے پر ہوتا ہے، وَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفُ الْحَوْلِ اگرچہ ہی یہ ان کو چارہ جو ہے نا آدھا سال یا آدھے سے زیادہ سال گھر میں کھلایا جاتا ہے، فلا زکوٰۃ فیہا تو ان کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ صائمہ وہ جانور ہوتے ہیں جو اکتفا کرتے ہیں اکثر سال، یعنی سال کا جو زیادہ حصہ ہوتا ہے نا وہ باہر سے، اور جو وہ جانور جن کو آدھا سال یا آدھے سے زیادہ سال گھر سے مطلب چارہ لا کر کھلایا جاتا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ والزکوٰۃ عند ابی حنیفہ ابو یوسف فی النصاب دون العف، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ نصاب میں ہے نہ کہ عف میں۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اور امام ظفر فرماتے ہیں تجب فیہما دونوں پر واجب ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ عف اور نصاب کیا چیز ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جب 5 اونٹ ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 1 بکری، اور یہ ہم دیتے ہیں، یعنی یہ کب تک 1 بکری ہوگی؟ 9 تک۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ جب 5 بکریاں ہوئیں 1 دے دی نا تو بس ٹھیک ہے، پھر جب 9 کے بعد 9 اونٹ ہو جائیں گے، پھر 10 اونٹ ہوں گے تو پھر دوسری بکری واجب ہوگی۔ 5 سے لے کر 9 کے جو درمیان والا حصہ ہے نا یعنی 6 7 8 اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ امام یوسف فرماتے ہیں نصاب میں زکوٰۃ ہے، عف کہتے ہیں معافی کو، جو بیچ میں ہے نا اس کے اوپر نہیں، وہ معاف ہے۔ لیکن امام محمد امام ظفر فرماتے ہیں نہیں، جب اس کے پاس 6 ہو جائے گا تب بھی 1 بکری دے گا، 7 اونٹ ہو تب بھی 1 بکری دے گا، 8 اونٹ ہو تب بھی 1 بکری دے گا، یعنی بیچ والا زمانہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہی واجب ہوگا جو پہلے سے واجب ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ اور جب مال ہلاک ہو گئے، بعد وجوب الزکوٰۃ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد، سکتا تو وہ اس سے ساکت ہو جائے گا۔ جیسے فرض کر لیں اگر ایک انسان ہے اس کا جو مال ہے وہ خود بخود ہلاک ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ بھی ساکت ہو جائے گی، یعنی اب اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کو اس کے اوپر لازم کیا جائے۔ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ اور اگر اس نے زکوٰۃ دے دی علی الحول سال سے پہلے، اگر وہ زکوٰۃ کو سال کے اوپر مقدم کر دے، سال سے پہلے دے دے اور وہ مالک ہو للنصاب نصاب کا، تو جازہ یہ بات بھی جائز ہے، اگر زکوٰۃ سال سے پہلے دے دی جائے نا تو بھی یہ بات جو ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا باب الخیل مکمل ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پڑھ لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی کتاب آپ کو مشکل لگتی ہے ہمیں اپنی رائے جو ہے نا وہ کمنٹ میں جو ہے وہ بتائیں، ہم آپ کے لیے آسان سے آسان اس کو کر کے جو ہے نا کتاب کو سمجھائیں۔ باقی انشاءاللہ آگے والے باب جو ہے نا ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔